امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اکثر اپنی دعاؤں میں یہ دعا مانگتے، اللہ ابو الہیثم پر رحم فرمائے، اللہ ابو الہیثم سے درگزر فرمائے، اللہ ابو الہیثم کی مغفرت فرمائے۔ ایک دن ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن احمد نے ان سے پوچھا، یہ ابو الہیثم کون ہیں جن کے لیے آپ اتنی دعائیں مانگتے رہتے ہیں؟ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، کیا آپ ابو الہیثم کو نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس دن مجھے کوڑے مارے جانے کے لیے جیل سے نکالا گیا تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ ایک شخص میرے کپڑے کھینچ رہا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ اس نے کہا کہ میں مشہور جیب تراش اور ڈاکو ابو الہیثم ہوں۔ سرکاری ریکارڈ میں یہ بات موجود ہے کہ مجھے مختلف اوقات میں 18,000 کوڑے مارے گئے ہیں، لیکن میں نے ایک دنیا کے لیے شیطان کی اطاعت پر استقامت سے عمل کیا، یعنی میں نے دنیا کی محبت کے لیے شیطان کی اتباع نہیں چھوڑی اور میں چوری کرنے اور جیب کاٹنے میں لگا رہا۔ اور آپ تو دین کے ایک بلند ترین مقصد کے لیے قید ہوئے ہیں، لہذا کوڑے کھاتے ہوئے رحمان کی اطاعت پر صبر و استقامت سے کام لیجئے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر اور دین کے صحیح موقف پر جمے رہیے گا، کیونکہ آپ تو دین کے لیے کوڑے کھا رہے ہیں۔ اس کی بات سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا حوصلہ بڑھ گیا، ان کے اندر عجیب ہمت پیدا ہو گئی، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ اس فتنے یعنی فتنہ خلق قرآن کے مسئلے میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو 28 مہینوں تک قید میں رکھا گیا، جس میں مختلف اوقات میں 33 سے لے کر 34 کوڑے مارے گئے۔ اور ایک کوڑے کی مار کا یہ عالم تھا کہ اگر ہاتھی کو ایک کوڑا لگ جاتا تو ہاتھی چنگھاڑ کر بھاگ اٹھتا۔ ایسے زبردست اور تکلیف دہ کوڑے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو لگائے گئے، لیکن امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے موقف سے نہیں ہٹے۔ اس وقت خلافت عباسیہ جس کا خلیفہ معتصم تھا، اس کا موقف یہ تھا کہ قرآن یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے نہیں، یہ مخلوق نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن ان کو اور ان سے مناظرہ کیا جاتا اور انہیں کوڑے لگائے جاتے، لیکن وہ کہتے، اعطونی شیئا من کتاب اللہ او سنت رسول اللہ حتی اقول به، کوئی تو دلیل لاؤ جس کی بنیاد پر میں یہ بات کہہ سکوں کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ لیکن بہرحال حکومت کا ایک غرور ہوتا ہے، اور حکومت کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ زبردستی اپنے موقف لوگوں سے منوا لیں اور اپنی رائے لوگوں سے قبول کروا لیں، لیکن ہمیشہ ہر دور میں حق کے جالے اور حق کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو حق پر ہمیشہ ڈٹے رہتے ہیں اور حق سے سرے منہ انحراف نہیں کرتے ہیں۔ اور تاریخ میں لکھا ہے کہ خلیفہ معتصم اگر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نرم پڑتا تو قاضی احمد ابن دواد جو ایک معتزلی عالم تھا اور قاضی تھا، وہ خلیفہ کو غیرت دلاتا اور خلیفہ پھر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سخت موقف اختیار کر لیتا۔ بہرحال میں آپ کو ابو الہیثم کے بارے میں بتا رہا تھا، جو ایک مشہور جیب تراش اور ڈاکو تھا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جس جیل میں قید کیا گیا تھا اس میں وہ بھی قید تھا۔ اس نے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے یہ جو بات کہہ دی کہ میں مار کھاتا رہا، کوڑے کھاتا رہا، حتیٰ کہ 18,000 کوڑے میں نے کھائے، لیکن میں اپنی عادت سے، اپنے موقف سے میں نہیں پھرا، میں نہیں ہٹا، اور آپ تو دین کے ایک بلند ترین مقصد کے لیے آئے ہوئے ہیں، قید ہوئے ہیں اور کوڑے کھا رہے ہیں، لہذا آپ حق پر جمے رہیے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت صبر و استقامت سے کرتے رہیے گا۔ تو اس کی اس بات سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو حوصلہ ملا۔ اسی وجہ سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ جب امام صاحب کی رہائی ہوئی تو امام صاحب کچھ دن تو اپنے گھر پر رہے اور علاج وغیرہ کرتے رہے۔ اس کے بعد انہیں ابو الہیثم کی یاد آئی، انہوں نے اس کے بارے میں پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ امام صاحب اس کی قبر پر گئے اور اس کے لیے دعا کی، اور امام صاحب نے اسے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے جو آپ کو نصیحت کی تھی اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ اس واقعے میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں ہمیشہ حق پر ڈٹے رہنا چاہیے۔ اگر ہمارا موقف درست ہے تو پھر ہمیں کوئی بھی طاقت اپنے موقف سے ہٹانے نہ پائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حوصلہ افزائی اور ہماری ہمت افزائی
اور ہماری مدد ایسے ایسے ذرائع اور ایسے ایسے لوگوں سے کروائیں گے جہاں سے اس کی امید نہیں کی جا سکتی. لیکن شرط یہ ہے کہ انسان اپنے اندر یہ طے کر لے کہ ہمیں حق پر ڈٹے رہنا ہے, حق پر جمے رہنا ہے, کبھی بھی حق سے سرے منہ انحراف نہیں کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق پر ڈٹنے, حق پر جمنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.